بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ہی فضیلت کی حامل چیز ہے، بڑی ثواب کی چیز ہے، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اپنے بندوں کو اعمال تقرب عطا فرمائے، اور صرف ان کو تقرب کا سبب نہیں بنایا بلکہ ان اعمال کو اختیار کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جہاں تقرب کا وعدہ فرمایا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ثواب کا بھی وعدہ فرمایا ہے کہ ثواب کی چیز بھی بنایا ہے اور درجات کی بلندی کی چیز بنایا ہے۔ یہ قربانی بھی انہی اعمال صالحہ میں سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں قرب میں دخل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ثواب کی بھی چیز ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قربانی کے فضائل بیان کیے ہیں، اپنی امت کے لیے قربانی کے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہے۔ تو قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کی وجہ سے اپنے دلوں کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو، یعنی اپنے دلوں کو خوش کرو۔ تو یہ قربانی کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث سے چند فائدے معلوم ہوئے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عبادت قربانی ہی کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم، یعنی جتنے بھی اعمال تقرب ہیں یعنی وہ دن تو قربانی کا دن ہے کہ اس دن تو بس اللہ کے ہاں قربانی ہی پسندیدہ عمل ہے۔ نماز، روزہ، تلاوت اور دوسرے اعمال ہوں گے اپنی جگہ پر، مگر وہ دن تو قربانی کا دن ہے، تو اس دن تو اللہ کو قربانی ہی محبوب ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آج کے دن کسی آدمی نے خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں کیا۔ ہاں، اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا عمل اس سے بڑھ جائے تو اور بات ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے، لا الہ الا اللہ، تو بڑے ثواب کی چیز ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں آئے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے قربانی کی فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جہاد کا عمل بھی، یعنی جہاد کا عمل بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد کا بھی عمل اس کے برابر نہیں، یعنی اس کے ثواب کے برابر نہیں۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنا جان اور مال لے کر جائے اور وہ اس میں سے کچھ بھی بچا کے واپس نہ لائے، کسی چیز کو بھی بچا کے واپس نہ لوٹے، یعنی اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، تو یہ عمل وہ عمل ہے جو اس قربانی کے عمل سے بڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات اور اس حدیث میں ارشاد فرمائی گئی کہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ سینگوں، بالوں کا، کھروں کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ یعنی آدمی یہ تو سمجھتا ہے نا کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں اس سے گوشت کا فائدہ ہوگا، کھانے میں بھی کام آئے گا، اور وہ گوشت لوگوں کو بھی بانٹیں گے اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یعنی گوشت تو ایسی چیز ہے کہ جو قربانی میں کام آنے والی چیز ہے، مگر یہ کھال یا اس کے بال ہیں یا اس کے کھر ہیں، یہ تو کام آنے والی چیز نہیں ہے، تو گویا قربانی میں یہ چیز بیکار ہونے والی ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں نہیں، یہ بیکار ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ بھی قیامت کے دن آئے گا، ان سب چیزوں کے ساتھ آئے گا، اور یہ بھی بیکار نہیں ہے، یہ بھی بیکار نہیں ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے، یعنی قربانی کا خون اگرچہ گرتا تو زمین پر ہے، مگر وہ اللہ کے ہاں رسی کے ساتھ، اس حدیث میں اور زیادہ بات واضح ہو گئی، بلکہ آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، وہ رسی جو جانور کو باندھی جاتی ہے، وہ خون اس رسی کے ساتھ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے، جس پر قیامت کے دن قربانی کرنے والے کو اجر ملے گا۔ تو اس روایت سے تو اور بھی زیادہ معلوم ہو گیا کہ جو آدمی قربانی کرے گا اس کا خون بھی گویا اجر و ثواب کا سبب ہے، وہ بھی تلے گا، آئے گا تو کیا فائدہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن اعمال نامے میں یہ چیزیں تلنے کا اور ثواب کے بڑھنے کا اور اعمال نامے کے بھاری ہو جانے کا سبب بنے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کے جانور کو خوشی خوشی ذبح کرنا چاہیے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا اس لیے اس کو اپنے دلوں کی خوشی کے ساتھ کرو، دلوں کی خوشی کے ساتھ۔ وہ کیا وجہ دلوں کی خوشی کے ساتھ؟ بعض اوقات تو ایک تو یہی آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھئی جانور کے اندر کوئی چیز بیکار نہیں ہے، تو جب ہر چیز پر اجر ملے گا تو خوشی خوشی کرنا چاہیے کہ کوئی چیز بیکار نہیں، ہر چیز اجر و ثواب کا سبب ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی دل کی خوشی کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں اور زیادہ قبول ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دل کی خوشی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ نے کسی اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو، وہ ناراض ہوتا ہوا یا منہ بناتا، اچھا پلاتا ہوں، میں ہی رہ گیا ہوں پانی پلانے کے لیے، یہ کہتا ہوا جا رہا ہے، اور جا کے کہتا ہے لیجئے پانی، لا کے دیتا ہے، ہاتھ پکڑا دے، لیجئے پانی پیجئے۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ ایک بیٹے کو کہا، وہ بیٹا فوراً جی امی ابھی لایا، جی ابا جان ابھی لایا، واہ واہ کیا اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے کہا، مجھے ثواب کمانے کا موقع مل گیا، خوشی خوشی جا کر پانی لایا، لیجئے امی لیجئے ابا جان پانی پیجئے۔ تو ایسے بیٹے پر کتنا پیار آئے گا، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا ہر عمل ہر حکم خوشی خوشی کرنا چاہیے۔ جیسے حضور فرما رہے ہیں کہ تنگ دل نہ ہو۔ بعض اوقات آدمی کہتا ہے یار قربانی پر میرے کچھ زیادہ ہی پیسے لگ گئے، میں تو سوچ رہا تھا 50-60 ہزار کی قربانی کروں گا، مگر جانور ایسا پسند آ گیا جو 70-80 ہزار روپے کا پسند آ گیا، یا 1 لاکھ روپے کا پسند آ گیا، اور میں نے ذرا دل بڑا کر کے لے لیا، بعد میں خیال آتا ہے کہ زیادہ ہو گیا، بوجھ زیادہ پڑ گیا۔ تو اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ تنگ دل نہ ہو، خوشی خوشی کے ساتھ قربانی خوشی خوشی کے ساتھ کرو، تو یہ اجر و ثواب کا زیادہ سبب بنے گا، جہنم سے آڑ کا بھی سبب بنے گا۔ اور بھئی خوش ہونے کی بات ہے کہ قربانی پر اجر و ثواب کیسا ہے، کیسا اجر و ثواب ہے، تو اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ تو ایسا سودا جس میں کوئی نقصان کا اندیشہ ہی نہ ہو، آدمی کو اس پر کتنا خوش ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی ان کا طریقہ ہیں۔ تو آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر ہمیں اس میں کیا ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا دمبے وغیرہ، یعنی جو دمبے میں تو بال نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی، یعنی اون کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو،
کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کے زمین پر گرتے ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے ایک اور فضیلت معلوم ہوئی، ابھی جانور ذبح ہی ہوا ہے اور خون کا قطرہ اس کا زمین پر ہی نہیں گرا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ چھری سے چھری جب پھرتی ہے جانور کے گلے پر تو خون کا قطرہ نیچے گرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ علیہ السلام کہ اتنی جلدی ہی اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قربانی کرو، ان قربانیوں کے خون پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اور ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو قربانی شوق سے کرنا چاہیے، خوب ہمت سے کرنا چاہیے، اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی پر خرچہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو قربانی کو دل کی خوشی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوئی جو اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ قربانی پر حاضر رہو، کہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی ہماری طرف قربانی کر دینا، یہ کوئی قربانی ہلکی سی چیز ہے کیا کہ قربانی کر دینا، بھائی گوشت پہنچا دینا، گوشت بانٹ دینا، ہم نے تو بھائی وہ گائے کروا دی اور گوشت بٹوا دیا، یہ کوئی ہلکی بات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا قربانی کے موقع پر حاضر رہو، وہ ثواب کی چیز ہے، اس کا استحضار رکھو۔ یہ تو بڑا کام ہے، عبادت کی مشقت تو بڑا کام ہے، عبادت سے جان نہیں چھڑائی جاتی، عبادت سے جان نہیں چھڑائی جاتی، عبادت میں تو مشقت اجر و ثواب کی زیادتی کا سبب بنتی ہے۔ یہ گایوں کو لانا، ان کو پالنا پوسنا اور ان کو کھلانا پلانا، ان کی خدمت کرنا، پھر اس کے بعد ذبح کرنا، جب انسیت پیدا ہو جائے، اصل تو وہی قربانی ہے کہ جس جانور سے انسیت ہو اور اس کے گلے پہ چھری چلانا نہ چاہتا ہو آدمی۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سلاٹر ہاؤس میں جا کے جناب قربانی کر لی، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا، کسی سے کہہ دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ خود ذبح فرمائے۔ جب 100 میں سے 37 باقی رہ گئے تو آپ نے فرمایا علی اب تم کر لو۔ تو یہ کوئی ہلکے کام ہے؟ جس کام کو حضور کریں، جس کام کو حضور کے یعنی اولاد کو آپ حکم دیں، جس کو صحابہ کریں، آپ کے داماد کریں، اپنے ہاتھ سے کریں، تو قربانی کے موقع پر حاضر ہونا اور قربانی کا جانور اس کو اہتمام سے لانا اور کرنا، یہ تو بڑی نصیب کی بات ہے۔ اس لیے قربانی کو اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو وسعت عطا فرمائی ہے وہ اہتمام سے قربانی کریں اور ثواب کی امید رکھیں، اور ان سب جو اجر و ثواب جو قرآن و حدیث پر آیا ہے اس کا استحضار کریں۔ ابھی جانور پر قربانی چھری پھری تو ابھی جو ہے ذہن میں ہو کہ اللہ نے انشاءاللہ میرے گناہ معاف کر دی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ اسی طرح قربانی نہ کرنا، جس کے بعد وسعت و قربانی نہ کرے، تو آپ علیہ السلام بڑے غصے میں ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص باوجود وسعت کی قربانی نہ کرے وہ ہمارے یہاں عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہمارا آدمی نہیں ہے، گویا وہ ہمارے پاس نماز پڑھنے نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے آ کر۔ اس لیے جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ضرور کریں۔ یہ تو واجب قربانی کی بات ہے، نفل کریں تو اور اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قربانی کو ان استحضارات یعنی ان ثواب کے خیالات، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ اور خود دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کچھ زیادہ بھی خرچ ہو گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ انشاءاللہ واپس لوٹا دیں گے۔ حج کا جو خرچہ ہے وہ بھی اللہ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔